السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ صبح کے آغاز کے ساتھ ہی آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کے دن کا یہ نیا پروگرام لے کے کچھ نئے معاملات اور کچھ نئی اپڈیٹس لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں، کیونکہ آج ذرا جب ہم پروگرام کا سٹارٹ کریں گے تو کچھ تھوڑا سا تفصیلاً اس وجہ سے بھی ہے کہ جو ہمارے سی ایم پنجاب ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، انہوں نے بہت ساری چیزوں کی منظوری دی ہے اور 2050 میں جو ایک پنجاب کا خواب دیکھا گیا تھا یا اس سب چیزوں کو جو ہے وہ عمل میں لایا گیا تھا کہ 2050 میں جو ہے وہ ہم کس طرح کا جو ہے وہ پنجاب دیکھیں گے اور اس کی منظوری جو ہے وہ ابھی سے دینی تھی۔ تو اس حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے کہ ایل ڈی اے کے حوالے سے ان کو ایک دن میں جو ہے وہ پاکستان میں وہ پلاٹ کے حقدار بن سکتے ہیں، اس کے مالک بن سکتے ہیں۔ اس چیز کی بھی منظوری دے دی گئی ہے کہ یہاں پر پہلے ایل ڈی اے کی طرف سے بڑے معاملات جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے تھے، چیزیں جو ہے وہ مس مینیج ہوتی تھی، لیکن اب نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی بہت سارے جو ہے وہ فلائی اوورز، انڈر پاسز جو کہ ان پروسیس تھے، جن کے کام نہیں ہو رہے تھے، وہ بھی شروع کر دیے گئے ہیں۔ شاہدرہ کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے ایک دو پروگرامز کیے کہ شاہدرہ اوور برج جو ہے وہ بن رہا تھا، پھر وہاں پر جو ہے وہ ٹریفک کے انتظامات جو ہے وہ بڑے خراب تھے۔ اب اسپیشلی جو ہے وہ سی ایم پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ شاہدرہ کے حوالے سے جو پلان تیار کیا گیا تھا اس پہ بھی کام جو ہے وہ جلد شروع ہو جائے گا اور اس پہ بھی عمل درآمد اور اس کی سمری پر سائن ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی جناب اس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری اور بھی چیزیں انہوں نے جو ہے وہ ہمیں بتائی ہیں۔ ٹرانسپورٹ سسٹم کو جدید بنانے کے لیے بہت سے انتظامات جو ہے وہ آگے آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ نظر آئیں گے ہمیں۔ فلائی اوورز جو بھی ہیں، جو ان پروسیس ہے، وہ سب کمپلیٹ ہونے والے ہیں۔ اس سال سے اگلے سال تک جو ہے یہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ساتھ ہی جو ہے وہ زرعی زمین ایکوائر کروانے کی بجائے جو ہے وہ اس میں سٹوری بلڈنگ اور کو فروغ دیا جائے گا۔ ساتھ ہی وہاں پر جس طریقے سے ہم اکثر پروگرام کر رہے ہوتے ہیں کچن گارڈننگ کے حوالے سے اور آپ کو محکمہ زراعت کے حوالے سے بتا رہے ہوتے ہیں، تو زراعت کے لیے بھی اسپیشل جگہیں جو ہے وہ مختص کر دی گئی ہیں اس کے لیے بھی۔ اور ساتھ ہی جو ہے وہ ایل ڈی ایس اسکیموں کے لیے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت بڑے پروجیکٹس جو ہے وہ ابھی آنے والے ہیں۔ اس حوالے سے بھی یہ چیدہ پوائنٹس جو ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک جوہر ٹاؤن میں پلاٹ کی جو ریکوری ہے وہ بہت ایک خاص مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ خاص طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جن پلاٹس پہ قبضہ ہے یا جو قبضہ مافیا ہے، جس طرح سے ہم نے بہت سارے پروگرامز کیے اس پہ بھی کہ جو قبضہ مافیا اس ٹائم بیٹھی ہے، جو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جگہ، ان سے بھی جگہ ایکوائر کروانے کے لیے جو ہے وہ معاملات طے پانے کے لیے انہوں نے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ ساتھ ہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت میں جو ارکان صوبائی اسمبلی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس چیز پر غور کریں، متعلقہ سیکٹریز اور ایل ڈی اے اعلیٰ حکام، اور ساتھ ہی جو یہ روڈز کے کام ہیں جن کا بھی یہ ٹھیکہ ہے انہیں فوری طور پر جو ہے وہ بلا کر ان سب لوگوں کو جو ہے وہ کام کرنے کی ہدایتیں جاری کر دی گئی ہیں۔ ساتھ ہی ایک اور اہم کام بھی ہوا ہے جو کہ کمشنر لاہور نے کیا ہے جناب، اور کمشنر لاہور ظاہر ہے کہ یہ سی ایم صاحب کی جو ہے وہ خاص ہدایت پر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ ایجوکیشن سسٹم کو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے ہی چودھری پرویز الہی صاحب سی ایم پنجاب جو ہیں وہ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرتے رہے ہیں اور پڑھا لکھا پنجاب کے حوالے سے ان کا بہت کام ہے جو مانا بھی جاتا ہے اور جانا بھی جاتا ہے۔ اب جو ہے وہ لاہور کی سطح پر پہلی مرتبہ علم بڑھے اسکول سنورے پروگرام کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے، اور اس میں کمشنر لاہور جو محمد عامر جان ہیں انہوں نے ہیڈ ماسٹرز کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک پورا پینل جو ہے وہ بلایا اور اس میں 184 سے زیادہ سکولز شامل تھے جو ہائر سیکنڈری سکول آپ جس کو کہتے ہیں۔ اس میں تمام ہیڈ ماسٹر نے جو ہے وہ شرکت کی ہے اور اس میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں یہ ثابت کرے گی ہماری آج کی رپورٹ جو تیار کی ہے ہمارے رپورٹر سلمان شاہ نے۔ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ لاہور سطح پر پہلی مرتبہ کمشنر لاہور محمد عامر جان نے ہیڈ ماسٹر کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کمشنر لاہور علم بڑے اسکول سنورے کانفرنس میں 184 ہائر سیکنڈری اسکولز کے پرنسپل نے شرکت کی۔ علم بڑے اسکول سنورے پروگرام کا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس پروگرام کے تحت اسکولوں کی تعلیمی استعداد کار و ادبی سرگرمیوں کو فروغ دیں گے۔ لاہور میں کل 1122 سرکاری اسکولز ہیں۔ اسکولوں میں بہتر سہولیات کے ساتھ بہترین علمی ماحول کی ترویج کانفرنس کا مقصد ہے۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان نے اسکول ایجوکیشن لاہور کو امور سدھارنے کے لیے 30 دن کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ ہائی اسکول اور پرائمری اسکول کے سربراہان کی کانفرنس کا بھی انعقاد ہوگا۔ لیکچرز کے لیے ضروری سامان دستیاب اور کلاس روم روشن ہوادار ہونے چاہیے۔
جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ہائر سیکنڈریز جو اسکول ہیں ان کے ہیڈ ماسٹرز کو بلا کر یہ سمجھایا بھی گیا اور بتایا بھی گیا کہ کس طرح کا جو ہے وہ اسکول کا انوائرمنٹ ہونا چاہیے، بچوں کو کس انوائرمنٹ میں تعلیم دینی ہے، ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز کو کس حد تک جو ہے وہ پاسبل بنانا ہے، اور ساتھ ہی اسکول کو خوبصورت بنانے میں بچوں نے اور ٹیچرز نے کتنا معاون کردار ادا کرنا ہے، جیسے کہ آپ نے پودے لگاتے ہوئے خود جو ہے وہ کمشنر صاحب کو دیکھا بھی۔ تو یہ صورتحال جو ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن دیر آئے درست آئے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اگر ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو کبھی بھی ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ ہمیں موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ ایک ایسا پروجیکٹ سٹارٹ ہو چکا ہے جس کا سارا جو سیٹ اپ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو اسکول کے ہیڈ ماسٹرز ہیں، پرنسپلز ہیں، جو کہ آپ گورنمنٹ اسکول کی بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اسکولوں میں جو ہے وہ اکثر انتظام یا نظام، یا لڑکوں کے اسکول میں آپ کو اکثر بے ضابطگیاں نظر آتی ہیں، چیزیں مس مینیج نظر آتی ہیں۔ ان کو مینیج کرنے کے حوالے سے جو ہے یہ پروگرام علم بڑھے اسکول سنورے کے نام سے جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں یہ ہمارے رپورٹر بتائیں گے۔ سلمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ جی سلمان، ذرا آپ بتائیے گا کہ یہ علم بڑھے اسکول سنورے جو پروگرام ہے، اس کے چیدہ پوائنٹس تو ہم نے آپ کو آپ کی رپورٹ میں سن بھی لیے، خوبصورت بنایا جائے گا، اور مزید کیا جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے کمشنر صاحب نے یہ اقدام کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیہ، جیسے کہ رپورٹ میں آپ نے سن لیا ہوگا کہ جو سرکاری سکولز ہیں اس کی بہتری کے لیے یہاں پہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، کمشنر لاہور بڑے ایکٹیو پرسن ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو کلین گرین و شائننگ لاہور مہم ہے وہ بھی ان کے مرہون منت ہے، اور انہوں نے آغاز کیا تھا اس کا۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اب جو علم بڑھے اور اسکول سنورے پروگرام جو ہے ایک تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے کمشنر لاہور نے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ اچھا، لاہور میں پہلی بار ہیڈ ماسٹر کانفرنس ہوئی تھی جس میں تقریباً کوئی 184 جو ہائر سیکنڈری اسکول کے سربراہان تھے، پرنسپل سے انہوں نے شرکت کی، اور اس میں انہوں نے بتایا گیا کہ اب آپ نے جو علم کو بڑھانا کیسے ہے اور اسکول کو سنوارنا کیسے۔ صحیح ہے۔ اچھی دو چیزیں ہیں کہ جب اسکول سنورے گا تو تب ہی علم بڑھے گا۔ یہ ایک پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے کمشنر لاہور کی جانب سے، اور ہیڈ ماسٹر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے پہلی بار لاہور میں۔ 184 جو ہائر سیکنڈری اسکول کے پرنسپلز ہیں انہوں نے شرکت کی ہے۔ اس کانفرنس کے اندر کمشنر لاہور نے جو ایس او پیز ایک بنائے ہیں اسکولز کے لیے، وہاں پہ انہوں نے بتائے کہ آپ نے بچوں کو تعلیم کس طرح دینی ہے، اسکول کا ماحول کس طرح ہونا چاہیے، آپ کلاس روم کس طرح ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم بات کریں نبیہ، یہاں پہ جو سرکاری اسکولز ہیں وہ 1122 ہیں، یعنی 1122 سرکاری اسکولز ہیں صرف لاہور کے اندر۔ جی، اور اب آپ اس میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بچے پڑھ رہے ہوں گے۔ جی، لاکھوں کی تعداد اسکول ہے ٹوٹل جی لاہور کے اندر۔ اچھا، اس میں یہ ہے نبیہ کہ ایجوکیشن 1122 اسکول کے تمام ہیڈ ماسٹر نے جو ہے وہ اس کانفرنس میں نہیں، یہ اس میں تھے 184، اس میں صرف 184 یہ بھی پہلا مرحلہ تھا۔ اس طرح جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمشنر لاہور نے کلین گرین و شائننگ لاہور مہم کے کا آغاز کیا، اور مختلف مرحلوں میں لاہور کے مختلف ایریاز کو کور کیا، خوبصورت بنایا۔ اسی طرح اب یہ جو علم بڑے ایک بات ہے سلمان کی، جو یہ آغاز کیا ہے کمشنر صاحب نے، یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ یا ایک ہیڈ ماسٹر جو ایک اسکول کا سربراہ ہے، پرنسپل ہے، اس کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ اسکول کو چلانے کے تمام انتظامات اور لوازمات جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں۔ اگر آج بھی 75 سال بعد جو ہے وہ ہیڈ ماسٹرز کو سکھانا پڑ رہا ہے کہ آپ نے اسکول کو کیسے چلانا ہے اور کیا کیا معاملات جو ہے وہ وہاں پہ کرنے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے اس وقت میں، ان پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی، اور ان تعلیمی یافتہ لوگوں کے لیے بھی، اور ان سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بھی، کہ آج ہمیں اگر 75 سال بعد جو ہے وہ یہ سب خیال آ رہا ہے تو یہ تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، اور یہ کام تو بہت پہلے ہونے چاہیے تھے۔ بالکل نبیہ، معاملات کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو مشن ہے، یا اگر یہ بات ہم یہاں پہ کریں کہ ذمہ داری کمشنر لاہور کی ہے تو غلط ہے۔ یہ تو ذمہ داری ہے محکمہ تعلیم کی، ظاہر ہے، اس سے پہلے ہے گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان کی۔ بندہ اپنے ہمارے ملک کے اندر اسکول کو تو صاف ستھرا معذرت کے ساتھ نبیہ کہ ہمارے ملک کے اندر جو تعلیمی معیار ہے وہ کسی بھی کام کا نہیں ہے، سٹینڈرڈز نہیں ہے نا، یہاں پہ کوئی ایس او پیز نہیں ہے کہ کس
اچھا سب سے پہلے نبیہ یہاں پہ جو مضامین ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ مضامین بھی ایک طرح کے نہیں پڑھائے جاتے. یہاں پہ جو سٹینڈرڈ ہے اسکول کے آپ دیکھ لیں, سرکاری اسکول کا سٹینڈرڈ اور ہے, ظاہر ہے, اور جو پرائیویٹ اسکول ہے الگ اس کا سٹینڈرڈ اور ہے. ایسا ہی ہے. اب کس طرح آپ یہاں پہ بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے؟ پھر ایک اور بڑا المیہ, یکساں نصاب تعلیم. دعوے تو بڑے کیے جاتے ہیں, لیکن کیا آپ مجھے بتائیں کہ جو ہمارے یہاں پہ A+A گریڈ کے سکولز ہیں, کیا ان کا نصاب تعلیم اور جو سرکاری سکولز ہیں ان کا نصاب تعلیم کیا برابر ہے؟ نو, برابر نہیں ہے نا. تو یہی تو وجوہات نبی ہے, جب آپ نصاب تعلیم کو ہی یونیفارم سے لے کے انوائرمنٹ تک ہر چیز ڈیفرنٹ ہے, کوئی بھی چیز یہاں پہ یکساں نہیں ہے. سب سے پہلے جو نصاب تعلیم ہے اس کو یکساں کرنا ہوگا. پھر آپ یہ دیکھیں, آپ نے ہیڈ ماسٹرز جو ہیں ان کی کانفرنس کا انعقاد تو کر دیا ہے, کیا ان جو ہیڈ ماسٹرز ہیں جنہوں نے ایم اے کیا ہے, اچھا ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچرز یونین رانا لیاقت علی صاحب نے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا. ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اتنے عرصے بعد کمشنر لاہور کی قیادت میں ایک اسپیشل آغاز ہوا ہے علم بڑے اسکول سنورے پروگرام کا, اس پروگرام کو کرنے کا مقصد کیا ہے, بلکہ مقاصد کیا ہیں, اور آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوا, اور ٹیچرز کے لیے یا جو ہیڈ ماسٹرز کو بلایا گیا اس کانفرنس میں, ان میں سے جو 184 لوگوں نے شرکت کی ہے, آپ کو کیا لگا کہ ان کی جو کارکردگی ہے اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں اس کو کیسے جو ہے وہ ہم یہاں پر ڈسکرائب کریں گے؟ ذرا پلیز یہ تفصیلاً ہمیں بتا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, ان میں جو اس دن کانفرنس ہوئی ہے یہاں پر, یہ تو اچھا انیشیٹو ہے کمشنر لاہور ڈویژن کا کہ تعلیمی اداروں کی حالت جو ہے نا اس کو بہتر کیا جائے, اسے سدھارا جائے, تاکہ لوگوں کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کریں اور لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کروائیں. ضروری ہے. لیکن جہاں تک یہ جو پوائنٹس دیے گئے ہیں, یہ آلریڈی ان میں 32 پوائنٹ ایسے ہیں کہ جو محکمہ تعلیم نے پہلے ہی جاری کیے ہوئے ہیں, کرنے بھی چاہیے تھے اسکولوں کی, ہاں جی, کہ اسکولوں کی حالت جو ہے نا وہ بہتر کرنے کے لیے. صحیح. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو پوائنٹس ہیں ان میں بہت سارے پوائنٹ ایسے ہیں کہ جہاں پر فنڈز انوالو ہیں, پیسہ انوالو ہے. کہ اگر آپ نے فرض کریں ایک اسکول کی رینوویشن کروانی ہے, اس کی وائٹ واش کروانا ہے, تو آج اس مہنگائی کے دور میں ایک کمرے کے اوپر جو اسکول کا کلاس روم ہے وہ 10 سے 15 ہزار روپے اس کے اوپر خرچ ہوگا. صحیح. تو اب یہ پوائنٹس یا انیشیٹو لینے سے تو کام نہیں چلے گا, اس کے لیے ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے. بالکل. اور جو فنڈز پہلے ہمیں آلریڈی دیے جا رہے ہیں نان سیلری بجٹ کے مد میں, آپ حیران ہوں گی سن کر کہ اس سال کے ہمیں ابھی تک پہلا کوارٹر جو ہے وہ نہیں ملے, جبکہ 3 ماہ گزر چکے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے جی. صحیح. اور سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ پیسے بھی جو ہمیں فرض کریں اگر 100 روپے ملنا تھا تو وہ پورا نہیں دیا جا رہا, وہ بھی ہمیں تقریباً کچھ 30-35 روپے اس میں سے ملیں گے. اچھا. یعنی کہ 1/3 دیا جا رہا ہے. تو وہ 1/3 جو ہے وہ تو اسکولوں کے بجلی کے بلوں کی مد میں چلا جائے گا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو اب جس طرح گھروں کا بجٹ متاثر ہوا ہے مہنگائی کے اثر سے, اسی طرح اسکولوں کا بھی جو بجٹ ہے وہ بھی متاثر ہوگا کہ بجٹ بڑھانے کی بجائے بجٹ کو کم کر دیا گیا, کٹ لگا دیا گیا ہے. تو ان حالات میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کمشنر صاحب کا انیشیٹو اچھا ہے, ان کی سوچ اچھی ہے, لیکن اس کے پیچھے جب تک وہ فنڈ نہیں دیں گے ایکسٹرا, اس وقت تک اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا. یہی تو بات ہے, یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ 75 سال بعد ہمیں خیال آ رہا ہے کہ ہم نے ہیڈ ماسٹرز کو جو ہے وہ ٹریننگ دینی ہے. وہ ہیڈ ماسٹر جو پچھلے 20-30 سالوں سے جو ہے وہ اپنے فرائض منصبی پر جو ہے وہ قائم ہے, دائم ہے, ان کو آج ہم نے سکھانا ہے کہ جو ہے وہ کس طرح سے خوبصورت بنانا ہے اسکول کو, اور انتظام کیسے چلانا ہے, ہوادار کمرے ہونے چاہیے, پودے لگے ہونے چاہیے. یہ جو بات آپ کر رہی ہیں نا 75 سال کے بعد نہیں, یہ میں بتا رہا ہوں کہ 32 پوائنٹس ایسے ہیں کہ جو ہمارے دستور العمل میں شامل ہے, جو ہمیں ہر موقع پہ یہ یاد کروائے جاتے ہیں. لیکن جس طرح کا انیشیٹو کمشنر صاحب نے لیا ہے, اس طرح کا انیشیٹو پہلے نہیں لیا گیا تھا کہ تمام کو اکٹھا کیا جائے, ہیڈز کو اکٹھا کیا جائے, ان میں اویئرنس, ان کو یاد دلایا جائے کہ یہ پوائنٹس بھی آپ کے ذمہ ہیں. لیکن بات پھر وہیں پر آ کے رکتی ہے کہ یاد کروانے سے بہتر ہوتا کہ پہلے پنجاب گورنمنٹ جو ہے ہمارے جو نان سیلری بجٹ ہے جو کہ ابھی تک ہمیں ملا نہیں پہلے کوارٹر کا, پچھلے سال بھی انہوں نے
4 قسطیں دینی تھی تو اس میں سے 3 دی تھی, اور اس سال بھی جو پہلی قسط آنی ہے وہ بھی ابھی تک نہیں آئی. تو ان حالات میں ہم تو پہلے ہی اسکولوں کا جو انتظام ہے یا بجلی کے بل ہیں وہ ہم ٹیچر سے ادھار لے کر وہ چلا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے کہ لاکھوں روپے میں بل آ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک. اور پھر آپ حیران ہوں گی, اسکولوں کو جو بجلی فراہم کی جا رہی ہے یہ کمرشل اس کا ریٹ ہے, یہ عام صارفین گھریلو نہیں ہے. ہم ایک گورنمنٹ سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو فلاحی ادارے ہیں ان کا جو بجلی کا ٹیرف ہے اس کو جو ہے نا وہ عام گھریلو صارفین جیسا کرنا چاہیے, نہ کہ اس کو کمرشل کی بنیاد پہ لیں, کیونکہ ہم تو بچوں سے فیس وصول ہی نہیں کرتے. ہم بچوں سے صرف 20 روپے فروغ تعلیم فنڈ لے رہے ہیں, اور اس پہ بھی ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ گورنمنٹ سے کہ اس کو بھی بڑھایا جائے. یہ آج سے 10-15 سال پہلے کا ریٹ ہے, جبکہ مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے. ہمیں گورنمنٹ سیکٹر میں بچوں سے کچھ نہ کچھ ان کے جو یوٹیلٹی بل ہے یا اس کی مینٹیننس ریپیئر کے لیے بچوں کا بھی شیئر ہونا چاہیے. جو اسکولوں میں جو اسکول کونسل بنائی ہوئی ہیں وہ بھی اپنا کردار پوری طرح ادا نہیں کر پا رہی. ان میں جو لوگ ممبر ہیں وہ سوائے ہماری نگاہ رکھنے کے اس کے علاوہ وہ مخیر حضرات سے یا اپنی جیب سے کوئی فنڈ دینے کو تیار نہیں ہے. اچھا صحیح. تو وہ بھی غیر فعال سی لگتی ہیں, وہ بھی تقریباً کو 5-10% اسکولوں میں آپ کو فعال نظر آئیں گی. آپ کا مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہ باتوں میں ہی جو ہے وہ بس ناپا تولا جا رہا ہے, لیکن یہ سارے کام کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو بھی آرگنائزیشن ساتھ جڑی ہوئی ہیں سرکاری اسکولوں کے لیے جو بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے یہ جو کام ہونے والے ہیں ان کے لیے بجٹ ایشو کیے جائیں. جی, ان کے لیے بجٹ ریلیز کیا جائے. ریلیز کرنے کے بعد پھر آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ ہم نے ٹارگٹ دیا تھا تو آپ نے یہ پورا کیوں نہیں کیا. بالکل ٹھیک. ہمارے اسکولوں میں دیکھیں نا, ابھی پورے پنجاب میں 1 لاکھ سے زیادہ اساتذہ کی ویکنسیز خالی ہیں. صحیح ہے. تو تعداد ہماری بچوں کی وہی ہے جو 4 لاکھ اساتذہ پہ تھی. آج 3 لاکھ اساتذہ پہ بھی 1 کروڑ 18 یا 20 لاکھ بچہ ہم پڑھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ہم اوور لوڈ ہے اس وقت. ٹھیک ہے, ہمارا ٹیچر آج بھی کلاس میں 60 سے 70 80 بچوں کو پڑھا رہا ہے. صحیح. تو جہاں اگر انٹرنیشنل دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی 25 یا 30 سے زیادہ بچے کلاس میں نہیں ہونے چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, ہونا تو یہی چاہیے. لیکن یہاں 100 بچہ جو ہے وہ ایک کلاس میں جو ہے پڑھ رہا ہے, اور بچوں پر جو ہے وہ بھرپور توجہ بھی جو ہے نہیں دے پاتی ٹیچرز, کیونکہ ایک ٹیچر جو ہے وہ 100 بچوں کو کیسے ڈیل کرے گا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا رانا صاحب, آپ نے جو بھی باتیں کی ہیں یہ اعلیٰ حکام تک پہنچانے میں ہم پروگرام جو ہے وہ معاون ثابت ہوگا. اور آج کا پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر ہیڈ ماسٹرز کی یہ پوری کانفرنس جو ہے وہ ترتیب دی گئی جس میں 184 ہیڈ ماسٹرز نے جو ہے وہ شرکت کی, اور یہ ہائر سیکنڈری اسکول جو ہیں جو سرکاری اسکول ہیں اس کے ہیڈ ماسٹر پرنسپلز جو ہیں وہ اس میں شریک ہوئے, تو یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک گیٹ ٹوگیدر ہوئی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ اپنے اسکول کے نظام کو کیسے ٹھیک کریں. لیکن نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے. نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ چیزیں ٹوٹی پھوٹی ہوں یا دیواریں ریپیئر کروانی ہوں یا جو ہے وہ اس پر نقش و نگار کروانا ہو یا اسکول کو اسکول بنانا ہو تو اس پہ پیسہ لگتا ہے. بغیر پیسے کے تو یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ نوٹ خرچ کرتے جائیں اور آپ کا کام جو ہے وہ ہوتا جائے گا. تو یہ بڑی اہم بات جو ہے وہ اس ٹائم جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچرز یونین نے جو ہے وہ کی ہے, اور آپ اپنی جگہ پر جو ہے وہ بالکل حق پر ہیں. سلمان, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ ٹھیک ہے یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے, لیکن سب سے پہلے اس پہ جو عمل درآمد جس چیز نے کرنا ہے اس کا تو انتظام ہونا چاہیے. بالکل نبی, ایسا ہی ہے جیسے آپ نے نام سنا کہ علم بڑے اسکول سنوریں. علم تو بڑھے گا لیکن علم بڑھنے سے اسکول کیسے سنوریں گے؟ اسکول تو فنڈ سے سنوریں گے نا. اگر آپ نے اسکول کو خوبصورت بنانا ہے تو وہاں پہ اگر بچوں کو آپ تعلیم دینی ہے آپ نے تو فنڈ سے ہوگی. آپ اس کا جو کلاس روم ہوگی خوبصورت ہوگی, وہاں کے واش رومز خوبصورت ہوں گے, جو فینز لگے ہیں وہ ذرا اچھی کوالٹی کے ہوں گے. آپ اکثر دیکھیں کہ گرمیوں کے اندر جو سرکاری اسکول کے بچے ہیں وہ لوڈ شیڈنگ, سرکاری اسکول میں تو اے سی نہیں ہوتے, وہاں پہ اگر فین چل جائے تو بڑی بات ہوتی ہے, آپ اے سی تو دور کی بات ہے نا. وہاں پہ گرمیوں کے اندر ہر گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, کوئی جنریٹر کا وہاں پہ نظام نہیں ہوتا, تو انفارچونیٹلی بچے وہ گرمی میں پڑھنے پر مجبور ہوتے ہیں. پھر وہاں کے واش رومز کی حالت دیکھیں, استعمال کے قابل نہیں ہوتے, پانی صاف پینے کا وہاں پر موجود نہیں ہوتا, اور اسکول ایسے بنائے جاتے ہیں کہ وہاں پہ جو دھوپ ہے اس کا تو وہ ڈائریکٹ آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بچوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے. مجبوراً غریب ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں,
اتنے پیسے ہوتے نہیں کہ پرائیویٹ اسکول کے اندر وہ. اچھا ایک پوائنٹ یہاں پہ ہے سلمان, حکومت کی طرف سے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن کے لیے جو ہے وہ اسپیشل بجٹ رکھا جاتا ہے اور ہیوی بجٹ رکھا جاتا ہے, لیکن اگر آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں کہ جو یہ سارے انتظامات چلا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پہلے ہی 1/3 بجٹ جو ہے وہ کر دیا ہے اور ہمیں پہلے ہی جو ہے وہ ہمارے معاملات اس طرح کے جا رہے ہیں کہ ہم بتانے سے قاصر ہیں, ٹیچر سے ادھار لے کے جو ہے وہ اسکولوں کے نظام چل رہے ہیں. یہ مطلب یہ ہمارے لیے بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر یہ صورتحال ہو چکی ہے ہمارے سرکاری اسکولوں کی تو پھر ہم کس طرح یہ سب انیشیٹو جو ہے وہ لے رہے ہیں جس میں ہم بجٹ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے. یہ ایسا ہے کہ دیکھیں اگر بجٹ ہر سال جب اسمبلی میں پاس ہوتا ہے کہ محکمہ تعلیم کو ہم اتنا بجٹ دے رہے ہیں تو اینڈ آف دا ایئر ہم اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جتنا بجٹ اعلان کیا گیا تھا اس میں سے دیا کتنا گیا. دیکھیں اعلانات تو کر دیے جاتے ہیں کہ 1 ارب بجٹ ہے 2 ارب بجٹ ہے, وہ اس ٹوٹل بجٹ کے اندر دیا کتنا گیا ہے, اس کی قسطیں دیتے ہیں, دیا کتنا گیا ہے. ہو سکتا ہے نبی اس کا ہاف بھی نہ دیا گیا. اعلانات تو اپنی حد تک ہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس پہ پریکٹیکلی عمل کتنا ہوا ہے, فنڈز کتنی دیے گئے ہیں, جو تنخواہوں میں جو اضافہ کتنا کیا گیا ہے, اسکولز کو فیسیلیٹیٹ کس طرح کیا گیا ہے, وہاں پہ اس کو خوبصورت کس طرح بنایا گیا ہے, تزئین و آرائش کس طرح کی گئی ہے, مرمت کتنے کی گئی, یہ سب چیزیں اینڈ آف دا ایئر دیکھا جاتا ہے. تو جس طرح آپ نے بتایا کہ رانا صاحب نے ابھی ذکر کیا خوبصورت بات کر دی, انہوں نے بات ہی ختم کر دی, انہوں نے کہا جی یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں دیکھنے میں بھی, سننے میں بھی اور پریزنٹیشن میں بھی, لیکن جب آپ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بجٹ چاہیے, اور جب آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے تو آپ کی اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن کو آپ سامنے لے کے چل رہے ہیں, مہم کا آغاز کر رہے ہیں, یہ صرف مہم ہی رہ جائے گی. یہ صرف ایک چیز جو ہے وہ ایک فوٹو سیشن ہوگا اینڈ دیٹس اٹ, بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. جب تک بجٹ نہیں ایشو کریں گے تب تک ہیڈ ماسٹر بھی کیا کریں گے. دیکھ رہے ہیں نبیہ جس طرح کمشنر لاہور نے کلین گرین و شائننگ لاہور مہم کا آغاز کیا ہے, اگر یہ صرف اعلان کر دیتے اور سڑکوں کے اوپر واسا جو LWMC کا عملہ صفائی نہ کرتا, گرین بیلٹس کو PHA کا عملہ خوبصورت نہ بناتا, تو یہ پھر اعلانات ہی رہنے تھے, پریکٹیکلی کچھ نہیں ہونا تھا. اب فنڈ دیا جا رہا ہے تمام محکموں کو, وہ خوبصورت بنا رہے ہیں, اب تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. مہنگائی پہلے سے 10 گنا بڑھ چکی ہے. اس مہنگائی کے دور میں ہر شخص کے لیے جینا مشکل ہوا ہوا ہے. جو کمرشل ٹائپ جو ہے وہ اپنی لائف گزار رہے ہیں ان کو الگ جو ہے طرح کے معاملات ہیں, جن کے گھریلو صارفین ہیں ان کو الگ معاملات ہے. بل ہی جو ہے وہ لوگوں کو نہیں چھوڑ رہے سارے. اب دیکھیں نا, انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے سرکاری اسکول کے جو بل ہیں وہ اتنے ہیوی اماؤنٹ میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس دوسرا کوئی بجٹ ہی نہیں رہتا کہیں لگانے کے لیے. تو ہم کیا کریں, کس طرح سے جو ہے وہ مینج کریں. بہرحال جی ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر پہلو پہ بات کریں, ہر چیز کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں, پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی, اور جہاں کہیں کوئی غلطی یا باضابطگی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کی اصلاح کر کے جو ہے وہ اس کو ٹھیک کیا جا سکے. تو اس لیے کمشنر صاحب سے میری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اس تمام چیزوں کے لیے بجٹ بھی ایشو کروائیں اور اچھا بجٹ ایشو کروائیں تاکہ سرکاری اسکولوں کو جو ہے وہ خوبصورت بنایا جا سکے. اور اس جو علم بڑے اسکول سنورے آپ کا پروگرام ہے جو بہت خوبصورت ہے, ہم اس کی جو ہے وہ بہت آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز پہ کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا, لیکن اس انیشیٹو کو لینے کے لیے جو بجٹ کی ضرورت ہے وہ بھی جو ہے بھرپور طریقے سے آپ اس میں تعاون کروائیے. بہت شکریہ سلمان آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک اہم موضوع آپ ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ لے کر آئے. اور اسی کے ساتھ مجھے بریک لینی ہے, بریک کے فوری بعد جب واپس آتے ہیں تو ایک اور اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام کا خاصیت یہ ہے کہ ہم اہم موضوعات پہ بات کرتے ہیں, ان محکموں کے حوالے سے بات کرتے ہیں جہاں باضابطگی ہو رہی ہو, جہاں معاملات جو ہے وہ کچھ ایسے خراب ہوں کہ جن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہو. تنقید برائے تنقید نہیں کرتی میں, میرا آغاز جو ہے وہ تنقید برائے اصلاح سے ہوتا ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو تنقید برائے اصلاح کی جائے تاکہ پروگرام کی نوعیت کو جو ہے سمجھتے ہوئے ہم اعلیٰ حکام تک آپ کی پرابلم اور ایک عام آدمی کے مسائل جو ہے وہ پہنچا سکیں. بریک کے بعد یہیں پہ ملاقات ہوتی ہے, میرے ساتھ رہیے گا.